ایک تو دیکھیں یہ کبھی ضم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، یہ رپیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک دفعہ ہوئی جنرل مشرف کے ٹائم پہ، اور یہاں پر جام صاحب کی گورنمنٹ تھی شاید، پورا بلوچستان انہوں نے ایریا ڈکلیئر کیا. جب رئیسانی صاحب کی حکومت آئی تو نصیر آباد ڈویژن والوں نے کہا نہیں وی آر کمفرٹیبل ود دا پولیس. وہ بھی ایسے ہی بلوچ ہیں جیسے باقی علاقوں میں بلوچ پشتون رہتے ہیں، وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے باقی علاقوں میں رہتے ہیں. تو نصیر آباد ڈویژن از کمپلیٹلی ایریا سنس دین. اچھا لسبیلا میں اور ہب میں دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ جی ہم وی آر ہیپی ود دا پولیس، اور انہوں نے وہ کر لیا. گوادر کچھ عرصہ پہلے ہوا، اس کے علاوہ ہائی ویز ہماری کچھ عرصہ پہلے ہوئی. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے، میں نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ پاپولر. پاپولر اس لیے تب ہونا ہے جب انہوں نے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے پرفارم تب کرنا ہے جب ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا، اور میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو ڈی پولیٹیسائز کر رہا ہوں، اور میریٹوکریسی آگے آئے گی تو خود بخود پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دوسری چیز اکوپمنٹ ہے، دوسری چیز ان کو ٹولز دینا ہے. وہ ٹولز دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آج اوپن چیک دیا آئی جی صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، آپ اپنے فورٹس بنائیں، آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی وہ ریسورسز پورے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عام بلوچستانی کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے، اور امن ہوگا تو باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، باقی چیزیں بھی ہوگی. اور اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں بجائے ان کو کہنے کے یو آر الاؤڈ ٹو ہیو. بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، آپ کی حکومت آپ کی سرپرستی میں تو اس ناکام نظر نہیں آ رہی ہے سر کہ کنٹرول نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ کچھ دن پہلے مزدوروں کو اغوا کیا گیا، ان کا بھی ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے. اور دوسرا جو سر زیارت کا کمشنر صاحب ڈی سی صاحب جو ہے ابھی تک ہوا ہے، ان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ. دیکھیے ایک تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہو گیا تو میں آج چلا جاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی، ٹیررزم ختم ہو جائے گی. دیکھیں رائز کے پیچھے دیر آر تھاؤزنڈ ادر ریزنس. یو ایس کا یہاں سے وڈرال، اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا، پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لانا، ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں دے ری گروپ دیم سیلف، دے ری آرگنائز دیم سیلف، اور ان کو وہ گیجٹس بھی مل گئے، ری گروپ بھی ہو گئے، ری آرگنائز بھی ہو گئے. اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2009 میں بی ایل اے نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں؟ آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب تو بی ایل اے جنا روڈ پہ جلسہ نہیں کر رہی. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آ کے سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن سیکورٹی فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے، جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا، لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس سال صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از، میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈلم، کبھی اس طرف آ جاتا ہے کبھی اس طرف آ جاتا ہے. لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے، اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے، صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں، اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزریں کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں. اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف
स्टेट के पास होती है, उसको कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में ड्यूल माइंडसेट से हम देखते हैं, इधर जो वायलेंस हो रहा है उसको किसी और तरीके से देखते हैं। और बदकिस्मती देखें, लोग रैशनलाइज करते हैं इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ। जो लोग रैशनलाइज कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये हर घर में जाएगी। भूल गए आप लोग, जब केपी में ये लड़ाई शुरू हुई तो लोग समझते थे इट इज़ इन केपी ओनली, कराची तक पहुँच गई, लाहौर तक पहुँच गई, इस्लामाबाद कोयटा तक पहुँच गई। आज अगर ये लोग, वो लोग, मैं उन ख़ास तौर पे उन नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ उन ट्विटर सरदारों का, जो ये समझते हैं कि ये रैशनलाइज करते हैं इस वायलेंस को, वो सुन लें कि ये लड़ाई जो है ना, ये दहशतगर्दी की उनके घर तक आएगी। एक कोई शख्स इससे महफूज नहीं हो सकता अगर इसके सामने खड़े नहीं हुए। ये वायलेंस के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे कि बंदूक के ज़ोर पे 24 करोड़ लोगों के मुल्क को आप यरगमाल बनाएं और अपना नज़रिया मुसलत करने की कोशिश करें? कम से कम हमारी गवर्नमेंट इनके आगे किसी सूरत सरेंडर नहीं होगी। यस, हाँ, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, जो खुद वापस आना चाहता है, जो रियासत को तस्लीम करना चाहता है। रिसेंटली कुछ लोग सिबी में सरेंडर हुए हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। ये रियासत उनके लिए दरवाजे अपने हमेशा खुले रखती है। डायलॉग से मसला हल होना चाहता है, कोई डायलॉग करना चाहता है, वी आर रेडी फॉर दैट। वो यूथ जो डिसइंटीग्रेटेड है विद द स्टेट, विद बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, हम गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स हैं, आज 3200 स्कूल आपके खुले हैं, आज 18,000 टीचर आपके भर्ती हुए हैं, मजीद भर्ती होने जा रहे हैं। मेरा वादा है कि 14 अगस्त के बाद एक स्कूल भी बलूचिस्तान का बंद नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी रियासत को। वो जो यूथ नाराज़ है, डिसइंटीग्रेटेड है और प्रोपेगेंडा की वजह से, उसको साथ लाने की ज़रूरत है। पीटीवी का हक सर है। इससे हटके एक सवाल करूँगा सर, बाज़ एमपी ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला तय पाया, इस हवाले से काफ़ी अफवाहें फैल रही है, इस हवाले से देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, मरकज़ी तो नहीं, जो यहाँ पर है, उनके मुंह से हम ये बात सुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझसे आज तक ये बात शेयर नहीं की, और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है भी तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगर नहीं भी है तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। चैलेंजेस बड़े हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ बिग थिंग। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँगा। आई एम नॉट हेयर फॉर परमानेंट, तो मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ ना। तो जो मेरा टाइम है, आई विल वर्क टिल लास्ट सेकेंड। It is 2.5 years, it is 5 years, it is 1 year, it is 10 years, it is 11 years, whatever it is. I'll work for last minute, till last minute. I'll be not disappointed. मैं इन चीज़ों से ना डिसअपॉइंट होता हूँ, ना इनके बयानात के जवाबात देना मुनासिब भी समझता हूँ। सब काबिल एहतराम लोग हैं, पॉलिटिक्स है, everyone has a right to say, everyone has the right to think. जिसने जो सोचना है सोचता है। मेरा काम है बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करना। मैं सद के दिल से दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सर, प्लीज़।